الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت اور انبیاء، اس موضوع پر ہماری سیریز جاری ہیں، اور میں ہوں آپ کا میزبان خلیل الرحمن چشتی، اور ہمارے تین معزز مہمان ہیں، پروفیسر محمد یحییٰ صاحب، ڈاکٹر ادریس زبیر صاحب اور پروفیسر عبدالستار حامد صاحب۔ آج ہم انبیاء اور ان کی دعوت کے سلسلے میں ایک خاص پہلو پر گفتگو کریں گے، اور وہ پہلو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے بتدریج پورا قرآن نازل ہوا، اور اس کے علاوہ وحی خفی کا بھی آپ پر نزول ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس انہماک، دلچسپی اور توجہ کے ساتھ اس کو قبول کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ انوار، مشاہدات، احکام آپ کو دیا کرتا تھا اس کو قبول کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر لوگوں کو 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ بتاتے رہے۔ میں پروفیسر صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کے توجہ اور انہماک، اور وہ ایک لفظ آپ نے پچھلے پروگرام میں استعمال کیا تھا ارتکاز کا، کہ وہ کنسنٹریشن اور وہ توجہ، اس پر کچھ روشنی ڈالنا پسند فرمائیں گے؟ انسان جو ہے اس کو بنیادی طور پہ، ایک عام انسان کو اس لیے تخلیق ہی نہیں کیا گیا اور اس طرح نہیں کیا گیا کہ وہ واحد جیسی عظیم چیز کو، اس پیغام کو ریسیو کر سکے، خصوصاً اگر وہ واحد کلام الہی ہو، من و عن کلام الہی، وہ جو لوح محفوظ میں تھا، اس کو نازل کرنا بندے کے دل پہ، اس کے لیے دل بھی غیر معمولی چاہیے، انسان بھی غیر معمولی چاہیے، اور یہ سلسلہ نزول بھی غیر معمولی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو اس میں کئی کیفیتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی کیفیت جو سامنے آتی ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا تھا، آیت پڑھی تھی، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، یہ بہت بڑی بات ہے، عظیم بات ہے جو آپ پر نازل ہو رہی ہے۔ تو اس کا احساس جو ہے انسان پر، جب کسی بہت ہی عظیم، ہم تو پہاڑ کے سامنے کھڑا ہو جائے انسان تو ڈر جاتا ہے کہ اتنا بڑی شے، اور یہ نزول ہے اللہ کے قول کا، اللہ کے کلام کا، ایک عظمت ہے اس میں، تو اس کے سامنے وہ ایک اس کی مربوبیت بھی آتی ہے انسان کے انزلنا علیک القرآن لتشقى لتشقى۔ دیکھیں تو وہ اس کا یہ احساس بھی ہے۔ پھر جو آ رہا ہے وہ اتنا اہم ہے اور اتنا، پروفیسر معذرت کے ساتھ، یہ جو آپ نے غیر معمولی دل کی بات کی ہے، بڑی خوبصورت بات ہے، اور وہ حدیث میں ہے نا جی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر دھویا گیا، سینہ مبارک چاک کیا گیا، اس میں جو غل و غش تھا وہ سارا کچھ نکال کے اس کی جگہ پر نور اور روشنی اور بصیرت کا تشت جو ہے وہ سجا دیا گیا۔ جی جاری رکھیں۔ ایمان کا جی تشت آیا، جی تو جاری رکھیں۔ یہ دل کو بھی تیار کیا گیا۔ جی پھر شخصیت کی تیاری 40 سال، جی جی یہ تو ٹھیک ہے، جیسے ہم پہلے پچھلے ایک پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ریاضت کی وجہ سے نہیں ملا، لیکن حضرت خدیجہ نے کیا کہا ہے کہ غار میں چلے جاتے تھے، اور دو لفظ ہیں، یتحنف، عبادت کرتے تھے، یتحنف، یکسوئی سے عبادت کرتے تھے اللہ کی۔ یہ سب تیاریاں ہوئیں۔ اب جب اتنی عظیم چیز کسی کو مل رہی ہو تو مربوبیت بھی فطری ہے، اور اس عظمت کے ساتھ وابستگی اور محبت بھی فطری ہے۔ کردار کی بلندی دیکھیں نا جی، آپ نے اشارہ کیا، بات ادھوری رہ جائے گی اگر آپ اس کی تفصیل نہ بیان کریں گے۔ وہ جو انکا لتصل الرحمہ والی حدیث ہے، یا وہ آپ کے جو اخلاق کریمانہ اور بلندی کردار کا سیدہ خدیجہ کی زبانی بیان، وہ اعلان نبوت سے پہلے کا ہے۔ وہ آپ کا کردار اور آپ کی سیرت اعلان نبوت کی پہلے کی ہے جو سیدہ خدیجہ نے بیان۔ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہی وصول کرنے کے بعد آپ کے کیا تاثرات ہوتے تھے، اور پھر لوگوں کو وہ پڑھ کے سناتے دیکھیے تھے، وحی کے دکھواتے وصولی تھے؟ کے وقت جو ہے وہ پہلی وحی وصول ہوئی ہے جب وہ کہتے ہیں کہ جبریل نے مجھے پکڑ کر بھینچا، اور 3 دفعہ ایسا کیا، تو اس کا اثر تو اتنا تھا جسم اطہر پر کہ جب حضرت خدیجہ کے پاس پہنچے تو اس وقت بھی لرزہ طاری تھا۔ پھر یہ ہے کہ عام جو کلام الہی کا نزول جب ہوتا ہے اس زمانے میں، وہی کیفیت کے جو اتنا بوجھ ہو جانا، صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے کسی کا ہے ہاتھ پاؤں تو اس کا یہ خطرہ کہ ٹوٹ جائے، اونٹنی کا بیٹھ جانا، یہ اس کی عظمت کی بات تو ہے نا جس کو
جو محسوس بھی ہو رہی ہے دوسری چیزوں کو، ارد گرد کے لوگوں کو، اونٹنی کو بھی محسوس ہو رہی ہے، اس کی عظمت اور اس کی بہت بڑی جلالت، وہ ساری محسوس ہو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیفیت میں گئے ہیں گھر، اور آپ پہ لرزہ بھی طاری ہے، آپ کہتے بھی ہیں زملونی، اور اپنی زندگی کے حوالے سے فکر مند بھی ہوتے ہیں کہ کیا ہوگا، یعنی انہیں احساس تھا کہ اتنا بڑا عظیم رسول کرنا، پھر انسانوں تک پہنچانا، یہ کتنا بڑا کام ہے، تو کیا ہوگا۔ تو اس پہ حضرت خدیجہ نے جو آپ فرما رہے تھے، ایک خوبصورت بات تھی کہ کہا کہ واللہ لن یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں چھوڑ دے گا، ظاہر نہیں ہونے دے گا، اس لیے کہ آپ کا کردار ہی ہے، کردار ہی ہے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہی ہزاروں عام عبادت گزاروں کی عبادت پہ کئی گنا بھاری تھا۔ یہ کام ایک چھوٹا نہیں ہے، یہ بندگی کی انتہا ہے کہ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی بھی کریں، وتقری الضیف، مہمانوں کی خبر گیری کریں، تحمل الکل، تحمل الکل، دوسروں کے بوجھ بھی اٹھائیں، وتقسم المعدوم، اور جس کے پاس کچھ نہیں کمائیں اس کے لیے۔ اور ایک حدیث میں چشتی صاحب ہے وتصدق الحدیث تو یہ تعین عبادت، علی نوائب الحق۔ یہ عبادتوں کا نتیجہ ہوتا ہے، بہت کڑی عبادتوں کا خوبصورت۔ پروفیسر معذرت کے ساتھ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا لطف بھی بارہ محسوس کرتے تھے، دیکھیے میں یہ عرض کرنے لذت، لگا ہوں، اور اس کے بعد جو لذت اور بشاشت آپ کو حاصل ہوتی تھی اس کا پھر آپ انتظار فرماتے تھے۔ دیکھیے میں یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ جب آپ آئے اور یہ سب سبحان اللہ۔ کیفیت گزری آپ پہ، جی ہاں۔ اس کے باوجود جب فترت الوحش کا دور جی آیا اور انقطاع ہو گیا کچھ عرصے کے لیے، مختلف روایات میں ہے کتنا لمبا تھا عرصہ، اور خود اللہ نے تسلی دی کہ ما تسلی ودعک ربک وما قلی۔ نہیں تو آپ نے خود بھی فرمایا کہ بھئی میں گزرتا تھا تو درخت سے اور پہاڑ سے یہ آتی تھی آواز کہ انک رسول اللہ، یہ موجود تھا، کیا نہیں تھا، وہ آ نہیں رہی تھی وحش، اس میں یہ سب کیفیت شدت کی موجود تھی، اس کے باوجود کتنا لذیذ تھی وہ۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب عام حالات میں وحش نازل ہوتی ہے تو اس کے بارے میں جو صحابہ نے کہا، جو آپ حضرات بیان کر چکے ہیں، اس میں یہ ساری کیفیتیں موجود ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کی وہ کیفیت غیر معمولی ہوتی تھی، کوئی اور انسان کے ساتھ اس کی مثال نہیں دی جا سکتی، اس میں توجہ کے ارتکاز کا یہ عالم تھا، جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ آپ چاہتے تھے ساتھ ساتھ دہرا دیا جائے، اور ساتھ یہ جو کثرت سے اس کا پسینے کا آنا ہے، اس میں کئی چیزوں کی طرف نشاندہی ہے، ایک توجہ کے ارتکاز کی طرف بھی نشاندہی، مکمل توجہ آپ کی ادھر ہوتی تھی۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ جب وہ کیفیت ختم ہو جاتی تھی تو پھر آپ کا چہرہ مبارک کھل اٹھتا تھا، سبحان اللہ۔ اتنی بڑی لذت اور اتنی بڑی نعمت نصیب ہوئی، صرف رسول اللہ کے لیے نہیں، ساری کائنات کے لیے۔ خوشی آپ کو جو ہوتی تھی کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو انسانیت کو ان تک پہنچ جائے گی، تو یہ کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی کھل اٹھنے کی، انشراح کی، یہ بھی اس کے بعد ہوتی تھی، اور یہ بہت لذیذ بھی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے تھے کہ جلد از جلد آئے۔ اور یہ بات کہ جبرائیل علیہ السلام اگر کچھ وقفے سے آتے ہیں تو آپ کی خواہش ہوتی تھی کہ جلد کیوں نہیں آئے، اس سے پہلے کیوں نہیں آئی، وہ سلسلہ، کیونکہ وہ براہ راست رابطہ تھا جبریل کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ اور ابدی حقائق کے ساتھ، اور جو کچھ لوح محفوظ میں ہے اس کو سینہ قلب اطہر پہ اس کا نزول، پھر وہاں سے آپ کی زبان سے اس کی ادائیگی، اور جیسے آپ نے پچھلے ایک پروگرام میں کہا تھا، یہ ساری ذمہ داریاں اللہ نے لی کہ ہم اتاریں گے، ہم اس کی تحفظ کریں گے، ہم پڑھوائیں گے، ہم اور اس کا پڑھوائیں گے، مطلب بھی اور ہم اس آپ کا کو مطلب بھی بتائیں گے۔ بیان کریں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے پورا کا پورا وہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ سارا کچھ، سارا عمل بھی اس جس سے وضاحت ہوتی ہے، آپ کی بات بھی۔ تو یہ کیفیت جو ہے پوری کی پوری یہ غیر معمولی ہے، اور اس میں ساری میں ارتکاز موجود ہے، لطف اور لذت موجود ہے، احسان مندی موجود ہے، اس کے وصول ہونے کے بعد انشراح اور فرحت موجود ہے۔ وہ ساری بات جو مخالفین سورج کو چراغ دکھانے والی کرتے ہیں اور الزام لگاتے ہیں آپ پہ، جن کی طرف آپ نے کھل کے بات بھی کی تھی، اس طرح کی تو کوئی شے وجود میں نہیں ہے، اس کے برعکس ہے ساری کچھ۔ توجہ کا ارتکاز کہ نعوذ باللہ کسی بیماری کا شکار ہو جانے والے کو کہاں ہوتا ہے، اور کسی بیماری کے شکار ہو جانے والے کو اس کے بعد فرحت کہاں ملتی ہے، اور یہ تو بالکل ہی شیطانی ایک وہ بات ہے الزام تراشی کی، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وحش کی کیفیت ہے اس کے تو پڑھنے والا آپ کا بھی ممنون ہوتا ہے، حیران ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا سکہ بیٹھتا ہے انسان کے دل میں، اور وہ جو پیغام ہے اس کی عظمت تو پھر قیامت تک کے لیے خود اپنے منہ سے ثبوت ہے، وہ تو واضح ہے ہر دفعہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لائے اور جو نمونہ عمل چھوڑا ہے، جو اسی کتاب کا عملی نمونہ ہے، اس کا عملی مظاہرہ ہے، یہی چیز آپ کے زمانے سے لے کے قیامت تک کامیابی کی ضمانت یہی ہے۔ جس نے جب کبھی اگر درمیان میں وقفہ آ گیا خلافت راشدہ کے بعد اور حضرت عمر بن عبدالعزیز آئے اور انہوں نے اسی نمونے کو پھر اپنا لیا، تو وہی رزلٹ پھر سامنے آ گئے۔ اور پھر انسان کی تاریخ میں جب جب ایسا ہوا ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کیا، افریقہ میں ایسا ہوا کئی جگہوں پہ، کہ جب بھی اس کی طرف واپس ہوئے اس کے نتائج اسی طرح سے سامنے آ گئے۔ اس پہ حرف گیری کی تو کوئی صورت نہیں، یہ تو ایک
ایک بہت بڑا اللہ کا احسان ہے، واقع ہے۔ اور وہ احسان ایسا ہے جو بہت عظیم ہے۔ وہ عظمت جو ہے اس کا بوجھ اور اس کی عظمت کا احساس جسمانی طور پہ بھی ہوتا ہے، روحانی طور پہ بھی ہوتا ہے، احسان بھی ہے اور اعزاز بھی ہے، اعزاز بھی، خطۂ بہت کلامی اعزاز کی بھی ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں، اس وقت ایک بریک لینا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، پروفیسر محمد یحییٰ صاحب ہم کلام تھے آپ حضرات کے ساتھ، اور یہ بتا رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی کو وصول کرتے تھے تو بہت شاداں اور فرحاں اور بہت زیادہ خوش ہو جاتے تھے، اس لیے کہ یہ آپ کے لیے بھی ایک بڑی اہمیت کی بات تھی، اور پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا نزول ہو رہا ہے، تو خوش ہوا کرتے تھے، اور آپ پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ ان چیزوں کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کرتے۔ اور دوسری بڑی اہم بات ہمارے سامنے آئی کہ جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، جس نے یہ انجمن سجائی ہے، وہ ہر ایک آدمی پر وحی نہیں کرتا، اس کے لیے خاص دل ہوتے ہیں، خاص شخصیتیں ہوتی ہیں، اور پھر ان کو اس کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ تو نبی عام آدمیوں میں سے وہ خاص لوگ ہوتے ہیں جو اس عظیم الشان چیز کو اپنے اندر قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وقفے کے بعد انشاءاللہ ہم بات کریں گے وحی کی اہمیت کیا ہے اور انسانوں کو وحی کی ضرورت کیا ہے۔ انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخرت بھی کامیاب اور زندگانی کامیابی ان کی ہے جو کرتے ہیں دل سے حدیثوں پر عمل۔ سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کے حقیقت کی بنیاد پر محدثین کے حوالے سے، مفسرین کی دلیلوں سے، اللہ رب العزت نے اس دنیا پر انسانوں پر شیخ ارشاد الحق عصری اپنا اتمام حجت فرما دیا ہے۔ سمجھیے رسول اللہ کے اقوال و اعمال کو، جن کا سمجھنا علماء کی کوششوں کی وجہ سے ہو گیا ہے آسان اور سلیس۔ حجیت و اہمیت حدیث، آج رات 11:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 12:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے بتلایا کہ جنت میں چغل خور نہیں جائے گا۔ صحیح بخاری جلد نمبر 8 کتاب الادب حدیث نمبر 6056۔ جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے۔ ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا، ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو۔ آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے۔ عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین، ہمارے درمیان ڈاکٹر ادریس زبیر موجود ہیں۔ وقفے کے بعد میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وحی کی انسان کو کیا ضرورت ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل بات یہ وحی کی اہمیت کو پہلے ہم سمجھ لیں تو انشاءاللہ پھر بات سمجھ آ جائے گی کہ کیا انسان وحی کے بغیر رہ سکتے ہیں یا نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وحی جب رسول پر اترتی ہے تو جس طرح آپ ابھی فرما رہے تھے کہ رسول کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ بہت خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے مشاہدہ کیا ہوتا ہے، وہ خود اس فیز سے گزر چکا ہوتا ہے،
اس نے ہی ساری ان مشکلات کو برداشت کیا ہوتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اس وحی کو ریسیو کرنے میں مجھے کیا لذت اور سرور حاصل ہوا ہے، اور پھر اس کا روح پر میری کیا اثر ہوا ہے اور عملی نتائج کیا نکلیں گے، اور پھر الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے کام کر کے عملی نتائج دنیا میں لوگوں کے سامنے رکھے ہیں۔ میں اس بات پہ بڑا حیران ہوتا ہوں کہ نبی کا اتنا بڑا مقام ہم چھوٹا کر دیتے ہیں۔ وہ اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ نبی کو بیٹھے بٹھائے نبوت مل جاتی ہے، لیکن کچھ ہستیاں ایسی بھی ہیں جو بچپن سے لے کر اپنی ادھیڑ عمری تک بڑی ریاضتیں کرتی ہیں، بہت سے مراحل سے گزرتی ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کو ایک ایسا مقام نصیب ہو جاتا ہے جس کو ہم ولایت کہتے ہیں، اور پھر نتائج یہ نکالتے ہیں کہ ولایت خود نہیں آتی، یہ بڑی محنت سے نکالی جاتی ہے، یہ نصیب ہوتی ہے انسان کو، جبکہ نبوت بیٹھے بٹھائی مل جاتی ہے، تو لہذا ولایت نبوت سے افضل ہوئی۔ یہ کس طرح یہ بات کی جا رہی ہے، کس بنیاد پہ کی جا رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے، یہ بات اس میں یہ بھی کہی جاتی ہے کہ نبی کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعزاز ہے نبوت اور رسالت، لیکن ساتھ ساتھ وہ ولی بھی ہوتا ہے، اور جو احکام اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے نبی کو، اس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، تو دو ذمہ داریاں ہو گئی اس کی۔ نہیں، شہاں تو شہادت ہے، جبکہ دیکھیے کوئی یہاں اللہ تو کا نیک شہادت بندہ ہے، وہی شہادت تو اس ہے۔ پر نازل نہیں ہوتی۔ دیکھیے شہادت یہی ہے نا، جبریل امین آپ کے پاس تشریف لائے، قرآن مجید اس کی شہادت دے رہا ہے، وحی کے باب میں بہت کچھ کہا گیا ہے، یہ تو شہادت موجود ہے۔ یہاں کیا شہادت ہے؟ سوال تو یہ ہے۔ تو اس وجہ سے نبوت کا جو مقام ہے وہ ہر اعتبار سے بہت اونچا ہے۔ کوئی بھی ولی بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ نبوت کو پہلے تسلیم نہ کرے، کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ نبوت کو تسلیم نہ کرے اور اتباع نہ کرے۔ ہمارا سوال یہ تھا کہ انسان کو وحی کی ضرورت کیوں ہے، ہاں میں اہمیت وحی کا وہ محتاج کیوں ہے؟ ہاں میں اہمیت کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم پہلے اہمیت کو سمجھ لیں۔ ضرورت کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ بندہ چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کو پہچانوں اور اس کی عبادت کروں، بندہ کا دل کرتا ہے، وہ کسی کو بھی محبوب بناتا ہے نا تو اٹھتے بیٹھتے ایک خیال ضرور اس کو آتا ہے، وہ خیال ہی ایک عبادت ہے۔ تو یہ عبادت انسان کی نیچر میں ہے کہ میں اس کی عبادت کروں۔ اس عبادت کا طریقہ اس کو کون بتائے گا؟ کیا وہ خود اپنی طرف سے فیبریکیٹ کرے گا یا بنا لے گا یا دوسرے اس کو بتائیں گے؟ نہیں، عام بندوں کا یہ کام ہی نہیں ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ رب کے ساتھ انسان کا تعلق کیسا ہو، وہی کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ عام بندوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیا جائے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں آگاہ کیا جائے۔ اس لیے نبی جو ہے یہ اللہ اور مخلوق کے درمیان ایک واسطہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بات کو نبی پہ اتار کے پریکٹس کروا کے ان کے منہ سے وہ الفاظ نکلواتا ہے جو امت کے لیے ہوتے ہیں کہ امت ان باتوں کو سمجھے، ان کو اہمیت دے، اس لیے کہ یہ بات وحی کی ہے، رسول کی اپنی بات بھی نہیں ہے۔ رسول خدا نخواستہ اگر اپنی طرف سے کوئی ایسی بات کرتے جو اللہ کی وحی بنا لیتے تو اس کے بارے میں بھی قرآن مجید نے اتنی بڑی ضمانت دی ہے جس کا ہم تصور ہی نہیں کر سکتے، کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، تم اس کو اہمیت نہیں دیتے، تم سمجھتے ہو کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی بات بھی اپنی طرف سے گھڑ کے ہماری طرف منسوب کر لیتے اور پھر یہ کہتے کہ یہ اللہ کی بات ہے جبکہ ہم نے نہیں کہی، تو لَأَخَذْنَاهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم اس کو اس کے دائیں ہاتھ سے پکڑتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم اس کی شہرک کاٹ کے رکھ دیتے۔ فَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، اس نبی کو بچانے کے لیے تم میں کوئی مائی کا لال آگے نہ بڑھتا جو اس کو بچا سکتا۔ کتنی بڑی ضمانت ہے۔ تو اس وجہ سے اس کی اہمیت اور ضرورت، نبی کی زبان سے کوئی آمیزش شدہ بات نہیں سوال ہی نکلتی، پیدا صرف اور صرف وہی بات جو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر وحی کرتا ہے۔ بالکل اسی وجہ سے قرآن مجید نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ وہی ہم اتار رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ ہی لوگوں کو اس کی پوری وضاحت فرمائیں گے۔ اس لیے وہ ضرور اپنی وحی کو کسی انسان کو منتخب کر کے اس پہ نازل کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد
وہ نبی اس کو بیان کرتا ہے، کھول کھول کے بیان کرتا ہے۔ پروفیسر صاحب، بڑی دلچسپ بات یہاں آئی ہے کہ ہر انسان اپنے لیے اپنی زندگی کا لائے عمل طے نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں جیسے رول آف دی گیم جسے کہتے ہیں، ایک طریقہ کار مقرر کر دیا۔ اس نے ہر انسان پر کتاب نہیں بھیجی، ہر انسان کو اس نے رسول نہیں بنایا، بلکہ انسانوں میں سے کچھ خاص لوگوں کو وہ منتخب کرتا ہے اور ان پر وحی نازل کرتا ہے، اور پھر ان کے ذریعے سے دوسرے انسانوں کو ہدایت دی جاتی ہے۔ یہ بتائیے کہ اگر انسان وحی سے بے نیاز ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جی چشتی صاحب۔ گزارش یہ ہے کہ وحی ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے، یعنی جس طرح ہوا، پانی اور غذا انسان کے لیے ضروری ہے، اسی طرح وہی بھی انسان کی اس سے ایک بڑھ کے ضرورت ہے، میں عرض اور بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ میں عرض کر واہ، کیا بات کہی جناب۔ میں عرض کرتا ہوں، خدا شناسی کے لیے وحی کی ضرورت ہے، وحی کے بغیر خدا شناسی نہیں ہو سکتی۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا، صرف اشارے کیے دیتا ہوں۔ اچھا، میں ایک بات پوچھتا ہوں، خود شناسی کے لیے میں اس کی اور کائنات شناسی کے لیے کیا وحی کی ضرورت نہیں؟ بالکل ہے، یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں۔ جی۔ میں ایک فہرست دینا چاہتا ہوں، بس جی۔ تفصیل میں جائے بغیر۔ خدا شناسی کے لیے وحی کی ضرورت ہے، وحی کے بغیر بندہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، اللہ کی شناسائی حاصل نہیں کر سکتا، اللہ کا تعارف حاصل نہیں کر سکتا۔ خود شناسی کے لیے بھی کہ میں کیا ہوں، مجھے اللہ نے کیا بنایا ہے، اے انسان تیری دنیا میں حیثیت کیا ہے، تو کس لیے آیا ہے، تجھے پیدا کرنے کے مقاصد کیا ہیں، تجھے اللہ نے کرمنا بنی آدمہ کا جو تاج پہنایا ہے اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کے لیے بھی وحی کی ضرورت ہے، خدا شناسی کے لیے، خود شناسی کے لیے، اور مظاہر فطرت جو ہیں ان کی حقائق تک رسائی کے لیے وحی کی ضرورت ہے۔ وحی کے بغیر انسان اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ اشیاء کی اصل حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کی بڑی مثالیں آج بعض لوگ صرف مادیت کی بات کرتے ہیں، اس مادیت کو بھی حاصل کرنے کے لیے وحی کی ضرورت ہے۔ اگر وحی کے بغیر ہم دنیا کے معاملات کو طے کریں گے تو ناکام ہو جائیں گے۔ جیسا پروفیسر نے بتایا کہ وحی کے بغیر انسان دنیا میں کامیابی اور کامرانی بھی حاصل نہیں کر سکتا، اور ہر الہامی اور آسمانی مذہب میں آخرت کا ایک تصور ہے کسی نہ کسی حیثیت سے۔ اس اخروی کامیابی کے لیے بھی وحی کی ضرورت ہے۔ جب تک وحی کی اہمیت اور افادیت اور حیثیت کو پوری طرح تسلیم نہ کیا جائے، قبول نہ کیا جائے اور اس کے پیچھے نہ چلا جائے، اس وقت تک کوئی کام بھی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور چشتی صاحب یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ صرف عام انسان نہیں بلکہ خود نبی اور رسول بھی وحی کا تابع ہے، آمن الرسول، وہ بھی وحی کا تابع ہے، اور قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وہ خود وحی کا تابع بھی ہے اور وحی کا شارح بھی ہے۔ خیر، جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، بہت اہم گفتگو ہمارے سامنے آئی کہ وحی کی ضرورت اور اہمیت اس لیے بھی ہے کہ انسان خود اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکتا، اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں سمجھ سکتا، اور اس کے اطراف و اکناف جو دنیا اور کائنات ہے اس کو بھی وہ نہیں سمجھتا۔ یہاں تک کہ خود نبی جس پر وحی کا نزول ہوتا ہے وہ بھی نہ اپنے آپ کو سمجھ سکتا ہے نہ کائنات کو، اگر اس پر وحی کا نزول نہ ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو، اپنے پیدا کرنے والے کو اور اس پوری کائنات کو اپنی آنکھ سے نہ دیکھے بلکہ وحی کی آنکھ سے دیکھے، جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں پر، منتخب بندوں پر، جنہیں نبی اور رسول کہا جاتا ہے، نازل فرماتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔